بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں انتہائی گنہگار و بدکار ہوں، لاکھ مرتبہ کوششیں کرنے کے باوجود بھی گناہ پر قابو نہیں پا سکتا۔ حضرت مجھے ایسی نصیحت کیجئے میں گناہوں سے نجات حاصل کر سکوں، اپنے نفس پر کنٹرول کر سکوں۔ تو شیخ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے، جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا گنہگار بننا چاہیں، تو گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی وعدہ کر لینا کہ آج کے بعد میں رب کا رزق نہیں کھاؤں گا۔ وہ شخص حیران ہو کر کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رزق تو اسی مالک کا ہے، اگر میں اسی خالق کا رزق نہ کھاؤں تو کس کا رزق کھاؤں گا؟ تو حضرت جناب ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کتنی حیران کی والی بات ہے، جس خالق کا رزق کھا رہا ہے اور اسی مالک کی تو نافرمانیاں کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب بھی تم اللہ کا گناہ کرنا چاہے تو اللہ کی زمین سے نکل جانا، اللہ کی زمین پر گناہ مت کرنا۔ وہ شخص حیران ہو کر کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں بھی جاؤں گا اللہ کی زمین پاؤں گا، اللہ کی زمین سے نکلنا میرے لیے انتہائی ناممکن ہے، میں کیسے اللہ کی زمین سے نکل سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کتنی شرم کی بات ہے، تو اللہ کا رزق بھی کھا رہا ہے، اللہ کی زمین پر بھی گھوم رہا ہے، اور پھر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن رہا ہے۔ حضرت نے تیسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی تم اللہ کا گنہگار بننا چاہے تو پھر وہاں جا کر گناہ کرنا جہاں پر اللہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ اس نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کا ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا، میں اپنے رب سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا، کتنے افسوس کی بات ہے، جس رب کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ میں اپنے رب سے چھپ نہیں سکتا، جس کونے میں بھی جا کر میں گناہ کروں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ لے گا۔ جب تجھے یہ بھی یقین ہے، پھر بھی تو اسی مالک و خالق کا گناہ کر رہا ہے، پھر بھی اسی مالک و خالق کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ آپ نے چوتھی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب تیرے پاس ملک الموت آئے، جب تیرے پاس موت کا فرشتہ آئے، تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے، اس موت کے فرشتے سے کہنا، اے موت کے فرشتے، مجھے اتنی مہلت دے دے، میں اپنے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کر لوں، میں اپنے رب سے معافی مانگ لوں، میں قبر و حشر کی تیاری کر لوں، میں قیامت کی تیاری کر لوں۔ اس شخص نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فرشتہ تو ایک لمحہ بھی مجھے رخصت نہیں دے گا، ایک لحظہ بھی مجھے مہلت نہیں دے گا۔ تو حضرت نے فرمایا، کتنے افسوس کی بات ہے، جس مالک کا رزق بھی کھا رہا ہے، جس مالک کی زمین پر گھوم رہا ہے، جس خالق سے تو چھپ نہیں سکتا، اور تجھے موت سے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ اے اللہ کے بندے، اگر تو گناہ کرتے کرتے مر جائے، اگر تو گناہ کی حالت میں مر جائے، اے اللہ کے بندے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت میں کیسا کھڑا ہوگا؟ اے اللہ کے بندے، گناہوں سے معافی مانگ لے، گناہوں سے توبہ کر لے۔ حضرت کی نصیحتوں نے اس بندے پر ایسا اثر کیا کہ اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا، یہاں تک کہ اتنی عبادت کی اپنے زمانے کے عابدوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔